ایسے ہی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے دینی چراغ کو ضرور سبسکرائب کریں۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے مختصر سے وقت میں روزے کی سنتوں کا بیان آپ حضرات کے سامنے کروں گا۔ دیکھیے، جیسا کہ ہمیں آپ کو معلوم ہے کہ نماز اللہ کا ایک اہم حکم اور ایک اہم فریضہ ہے۔ اس لیے نماز کو مکمل کرنے کے لیے، نماز کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے نماز کی کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ سنتیں ہیں، کچھ مستحبات ہیں، جن کے ذریعے سے نماز مکمل ہوتی ہے، اپنی تکمیل کو پہنچتی ہے۔ اسی طرح سے روزہ بھی اللہ کا ایک اہم حکم ہے، اور اس لیے اس کے اندر بھی کچھ فرائض ہیں، یعنی روزے کو مکمل کرنے کے لیے، روزے کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے روزے کے اندر کچھ فرائض ہیں، کچھ سنتیں ہیں، اور ان کے ذریعے سے روزہ اپنی تکمیل کو پہنچتا ہے، یعنی روزے کا مکمل ثواب حاصل ہوتا ہے۔ تو بہرحال روزے کی پہلی سنت یہ ہے کہ سحری آخر وقت میں کھانا، سحری دیر سے کھانا، اور دیر سے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ سحری کو آخر وقت میں کھانا، اور آخر وقت کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً سحری کا ٹائم ختم ہونے میں جب 1 گھنٹہ باقی رہ جائے تو 1 گھنٹے کے بیچ میں، 1 گھنٹے کے درمیان میں سحری کھا لینا، سحری استعمال کر لینا۔ جیسا کہ بعض بزرگوں کا معمول رہا کہ وہ آدھا پون گھنٹہ پہلے سحری استعمال کیا کرتے تھے، سحری کا ٹائم ختم ہونے سے آدھا پون گھنٹہ پہلے تقریباً سحری استعمال کر لیا کرتے تھے یا سحری استعمال کرتے تھے۔ تو بہرحال آخر وقت میں سحری کھانا، آخر وقت میں سحری استعمال کرنا۔ نمبر 2، روزہ افطار کرنے کے اندر جلدی کرنا۔ جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب روزہ افطار کرنے کا ٹائم ہو جائے، وقت ہو جائے، تو پھر فوراً روزہ افطار کر لینا۔ وقت ہونے کے بعد، یعنی افطار کا وقت ہو جانے کے بعد پھر روزہ افطار کرنے کے اندر دیر کرنا، تاخیر کرنا، یہ سنت کے خلاف عمل ہے۔ اس لیے جب ٹائم ہو جائے تو فوراً روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ تیسری سنت ہے رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرنا، قرآن کریم کو بہت زیادہ پڑھنا۔ ویسے تو دیکھیے، قرآن کریم کی روزمرہ تلاوت کرنا ہر قرآن کریم کے پڑھنے والے پر ضروری ہے اور قرآن کریم کا حق ہے۔ اور فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک کہا کہ جو شخص قرآن کریم کی 100 آیتیں روزانہ نہ پڑھے، کم سے کم 100 آیتیں روزانہ نہ پڑھے، تو وہ شخص ظالم ہے، وہ شخص ظالم ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یعنی جو کم سے کم درجہ ہے وہ 100 آیتوں کا پڑھنا ہے، تو کم سے کم 100 آیتیں ہر ایک کو پڑھ لینی چاہیے۔ لیکن اس سے زیادہ پڑھے تو بہت اچھا، جیسا کہ کم سے کم آدھا پارہ یا اسی طرح سے 1 پارہ یا اس سے زیادہ۔ اور خاص طور پر رمضان المبارک کے اندر جو ہے بہت زیادہ تلاوت کرے۔ بہت زیادہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کا معمول ہے 1 مہینے کے اندر قرآن کریم مکمل کرنے کا، تو اس کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر 1 قرآن کریم مکمل کرنے کے بجائے وہ کئی قرآن کریم مکمل کرے، کئی قرآن کریم پڑھ لے، 3 4 5 قرآن کریم وہ پڑھ لیا کرے، تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کر رہا ہے۔ اس لیے بعض بزرگ جو ہے، اور یہاں تک کہ اکثر و بیشتر بزرگ کیا ہے، رات و دن رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے تھے، یعنی کئی قرآن کریم جو ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں مکمل کرتے تھے۔ تو بہرحال رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کریم کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنا، قرآن کریم زیادہ سے زیادہ پڑھنا، یہ رمضان المبارک کی، یا یوں کہیے کہ روزے کی خاص سنت ہے۔ اور روزے کی چوتھی سنت یہ ہے کہ بیہودہ باتوں سے بچنا۔ بیہودہ باتوں سے بچنے کا مطلب یہ ہے
کہ فضول باتوں سے، لغو باتوں سے، بیکار باتوں سے، ایسی باتوں سے بچنا کہ جن کا نہ دنیاوی اعتبار سے کوئی فائدہ ہو اور نہ آخرت کے اعتبار سے کوئی فائدہ ہو۔ جیسا کہ بعض حضرات جو ہے اپنے روزے کو پورا کرنے کے لیے جو ہے اس طرح کی باتوں کا معمول بنا لیتے ہیں کہ وہ بیکار اور فضول باتیں کرتے رہتے ہیں، اور وہ یوں کہتے ہیں کہ بھئی روزے کو ہم پورا کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اس طرح کی باتوں سے، فضول باتوں سے، بیکار باتوں سے بچنا چاہیے۔ اور روزے کی 5ویں سنت یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اخیر عشرے کے اندر اعتکاف کرنا۔ اخیر عشرے میں اعتکاف کرنا یعنی جب 20 روزے مکمل ہو جائیں تو پھر جو اخیر کے 10 دن بچے ان اخیر کے 10 دن کے اندر اعتکاف کرنا۔ تو بہرحال یہ روزے کی 5 سنتیں ہیں۔ ان 5 سنتوں پر انشاءاللہ ہم عمل کریں گے تو ہمارا روزہ مکمل ہوگا، اور مکمل طور پر جو ہے ہمیں روزہ رکھنے پر ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ان سنتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا